اب ٹرسٹ کے اندر کا بندہ اتنا بڑا انکشاف کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ 20-20 لاکھ روپے میں نومولود بچوں کی بولیاں لگائی جاتی تھی. بولیاں لگائی جاتی تھی, مطلب میں یہ سمجھتا تھا بچپن سے لے کے ابھی تک بولی ان چیزوں کی لگتی ہے جن کو آکشن کے لیے پیش کیا جاتا ہے, نیلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نومولود بچے جن کو لاوارث ڈکلیئر کیا گیا ہو ان کو نیلامی کے لیے پیش کیا جائے اور ان کے لیے بولی لگے, اور 20 لاکھ روپے سے بولی کا آغاز ہو, اور جو زیادہ بولی لگا دے بچہ اس کو حوالے کر دیا جائے, تو کیا وہ بچے کی صحیح کفالت کر سکے گا؟ سوال یہ نا. پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جن بچیوں کی شادی کرائی گئی نا مارننگ شوز کے اندر, 110% وہ جعلی شادیاں جو ہیں وہ جعلی ہیں. ایک لڑکی جو مدد مانگنے کے لیے آئی اس کو اگلے دن مارننگ شو میں لے گئے, ایک ہندو بندے سے اس کی شادی کرا دی اور یہ کہہ کے کرائی گئی کہ جناب یہ مسلمان ہونے والا ہے, اسلام قبول کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. کیا حال ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں, اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب لگ ایسا رہا ہے سارم برنی صاحب کے خلاف اتنے ثبوت نہیں ہیں جتنے گواہ ان کے خلاف نکل کر سامنے آ گئے. کبھی آپ نے سنا, کبھی آپ نے سوچا, کبھی آپ نے گمان کیا کہ لاوارث بچوں کی بولیاں لگتی ہوں؟ لاوارث بچے, نومولود بچے جن کو لاوارث ڈکلیئر کیا گیا, ان کی بولیاں لگیں, 20-20 لاکھ روپے سے ان کی بولیوں کا آغاز ہو. میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر یہ سنا ہے کہ جناب بولی ان چیزوں کے لیے لگتی ہے جن کو آکشن کے لیے پیش کیا جاتا ہے, یعنی نیلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے. کیا واقعی میں نومولود بچے نیلامی کے لیے پیش کی جاتے تھے اور باقاعدہ ان کی بولیاں لگائی جاتی تھی, اور جس نے زیادہ بولی لگی ان کو یہ سپرد کر دیا جاتا تھا, اور یہ پیسے کس چیز کے عوض لیے جاتے تھے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ الزام میں نہیں کہہ رہا, بلکہ سارم برنی کے گھر کے اہم فرد نے یہ بڑا سنگین قسم کا الزام لگایا کہ اس ٹرسٹ کے اندر بچوں کی بولیاں لگائی جاتی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جو جوان لڑکیاں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہم نے ان کی شادیاں کر دی ہیں, ان میں سے ایک جوان لڑکی کو جو کہ مدد کے لیے آئی تھی, شادی کے لیے نہیں آئی تھی, جو کچھ مدد کے لیے آئی تھی, اس کو اگلے دن مارننگ شو کے اندر لے کے گئے اور ایک ہندو لڑکے سے اس کی شادی کرا دی گئی, یہ کہہ کے کہ جناب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہے, حالانکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اب یہ اس طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ جناب سارے برنی کا جو معاملہ ہے وہ طویل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور لگ ایسا رہا ہے کہ جناب ایک طویل عرصے تک غالباً سارم برنی صاحب سلاخوں کے پیچھے ہی رہیں گے, کیونکہ جس طرح کے سنگین قسم کے الزامات ان پر لگ رہے ہیں, اور پہلے تو یہ الزامات باہر سے لگ رہے تھے, اب ان کے سگے بھائی نے ان پر اس طرح کے الزامات لگا دیے. سب جانتے ہیں کہ جناب سارم برنی صاحب اور انصار برنی صاحب بھائی ہیں, دونوں نے ایک ٹرسٹ کا آغاز کیا تھا, لیکن کچھ عرصے بعد دیکھنے میں آیا کہ جناب سارم برنی صاحب نے اپنا الگ ٹرسٹ کھول لیا اور انصار برنی صاحب کا ایک اپنا الگ ٹرسٹ ہو گیا. اب گزشتہ روز میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس ویڈیو کے اندر وہ الزام لگا رہے تھے کہ جناب بچوں کی بولیاں لگائی جائیں, میں ایسا کام نہیں کر سکتا. جن لڑکیوں کی شادیاں کرائی جا رہی ہیں وہ لڑکیاں کہاں ہیں, کدھر ہیں وہ لڑکیاں؟ ابھی جو معاملہ ہو رہا ہے نا, ایک بچی کا نکل کر آیا کہ اس بچی کے قوائف جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. عدالت کے اندر اس بچی کو جب لاوارث ڈکلیئر کیا گیا تو اس کے قوائف درست نہیں تھے, کیونکہ اس کے والی وارث موجود تھے, اس کے وارث موجود تھے, اس کے والدین موجود تھے, اور ان بچوں کو امریکہ میں باقاعدہ $3,000 کے عوض بیچ دیا گیا. اس طرح کے الزامات سارم برنی صاحب پر پہلے بھی لگے. میں ہمیشہ یہ بات اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں, میں نہیں جانتا کہ سارم برنی صاحب بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں. اس بات کا فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے, نہ یہ میرا کام ہے. اس بات کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے, تحقیقات کرنی ہے, تحقیقاتی اداروں نے. ایف آئی اے نے ان کے خلاف ایک ٹھوس ایک کیس بنایا ہے جس میں کچھ گواہ, کچھ ثبوت شامل ہیں, اور گزشتہ روز ایف آئی اے کے جو وکیل پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب سارم برنی کے خلاف جو کیس ہے وہ بڑا سنگین نوعیت کا, بڑا حساس نوعیت کا کیس ہے, اور یہ باہر نکلیں گے تو نہ صرف ثبوتوں بلکہ گواہوں کو ٹیمپر کر سکتے ہیں. جس بچی کے بارے میں لاوارث ڈکلیئر شو کیا گیا تھا اس بچی کے قوائف موجود ہیں کہ اس میں ان کو لاوارث ظاہر کیا گیا, حالانکہ ان کی والدہ موجود ہیں. ان کی والدہ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اپنی بچی کو واپس لینے کے لیے سارم برنی ٹرسٹ کے اندر گئیں تو سارم برنی کے ٹرسٹ والوں نے ان کو باہر نکال دیا تھا, ان کی اپنی بیٹی ان کے سپرد کرنے سے منع کر دیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب انہوں نے پیسوں کے عوض بچی کو بیچا گیا. یعنی بیچنا اگر گناہ ہے تو خریدنا بھی گناہ ہے, اور اگر خریدنا گناہ ہے تو اس بچی کی کفالت کرنے کے بجائے اس کو باہر کسی اور کو بیچ دینا بھی گناہ ہے. اب یہ اس طرح کے الزامات لگیں. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب ان کے بھائی نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ جس طرح کا کام ٹرسٹ کے اندر ہو رہا تھا وہ کام میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ جناب بچیوں کی بولیاں لگوائی جاتی, بچوں کی خرید و فروخت کی جاتی, یہ فلاحی کام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہوتا یہی ہے کہ بڑا بھائی
چھوٹے بھائی کی کفالت بھی کرتا ہے، اس کو پڑھاتا لکھاتا بھی ہے، اس کو چلنا پھرنا بھی سکھاتا ہے، اس کو لوگوں سے ملنا بھی سکھاتا ہے، اس کو کاروبار بھی سکھاتا ہے، اس کو کاروبار میں لے کر آتا ہے، اس کو سیٹ پر بٹھاتا ہے. لیکن ہر چھوٹے بھائی کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی اپنے والد سے آگے جائے، جس میں برائی کوئی نہیں ہے. لیکن طریقہ کار کیا ہے یہ آپ نے طے کرنا ہے. یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ جناب آپ نے کیا صحیح راستہ اپنانا ہے یا غلط راستہ اپنانا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بچوں کی بولیاں لگ رہی تھیں، جس طرح سے لڑکیوں کی شادیاں کرائی جا رہی تھیں، ان شادیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان میں سے 110%، انہوں نے کہا 110% ان شادیوں کی حقیقت نہیں ہوتی تھی. مطلب یہ صرف ڈرامہ ہو رہا تھا، اور اس ڈرامے کے عوض آپ عوام کے جو جذبات ہیں ان سے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب ہم بچیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم بچوں کو گود لے رہے ہیں. اس گود لینے کی آڑ میں، اس بچیوں کی شادی کرانے کے آڑ میں کیا کچھ ہو رہا تھا، یہ بات میں نہیں کر رہا، بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے بڑے بھائی نے جو انکشافات کیے ہیں وہ یقین جانیے ہولناک ہیں. اب یہ معاملہ مزید طول پکڑ رہا ہے کیونکہ عدالت نے بھی ان کی ضمانت مسترد کر دی ہے، ان کو واپس جیل بھیج دیا، اور آج انہوں نے سیشن کورٹ سے غالباً یہ درخواست کی ہے کہ ان کی ضمانت کو منظور کیا جائے. لیکن جو ایلیگیشنز لگ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، ایلیگیشن پاکستان کے اندر نہیں لگا، امریکہ نے ثبوت فراہم کیے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پر بچیوں کو بیچا گیا ہے، $3,000 کے عوض بچیوں کو بیچا گیا ہے. تو یہ بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں. میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں، ان الزامات کی تہ تک جانا چاہیے. لوگ نا ٹرسٹ پر، جو ایک ٹرسٹ قائم کیا جاتا ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. لوگ صرف اپنے اضافی پیسے یا جو وہ پیسے جو ان کے لیے فالتو ہوتے ہیں یا انہوں نے ایک نکالا ہوتا ہے وہ نہیں دیتے. کچھ لوگ تو اپنا پیٹ کاٹ کے، کیونکہ ان کو بچوں سے ہمدردی ہوتی ہے، ان کو لڑکیوں سے بچیوں سے ہمدردی ہوتی ہے جو لاوارث ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تھوڑا سا پیسہ بچاتے ہیں اور یہ پیسے آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ان کی کفالت کی جا سکے. ان کا ٹرسٹ مجروح ہوگا اس چیزوں سے. کچھ ہی ادارے تو ہیں جن پر عوام ٹرسٹ کرتی ہے، اگر وہ بھی اسی طرح کے نکلیں گے تو عوام پھر کس پر ٹرسٹ کرے گی. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.